بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ یہ سورہ کافرون ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس سے پہلے سورۃ النصر مکمل ہو چکی تھی، پھر درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہو گیا۔ آج پھر دوبارہ ہم اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ استقامت کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ہم توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ شریفہ کے شان نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب پورا عرب بت پرستی کے اندر مشغول تھا اور وہی ان کا دین اور مذہب تھا، اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے اور وہ اپنی تمام صفات میں یکتا ہے، اسی کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے سعادت مند بندوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے حضرت نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے ایمان قبول کیا اور توحید پر عمل کرنے لگے۔ اچھی خاصی تعداد مکہ مکرمہ میں بھی اہل ایمان کی ہو گئی، لیکن پھر بھی بڑی تعداد وہ تھی جو آپ علیہ السلام پر اس وقت تک ایمان نہیں لائی تھی۔ بالخصوص سرکردہ لوگ، چودھری لوگ، قریش کے سردار، ان کی اکثریت نے دعوت ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اور وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، طرح طرح کے ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے تھے جو ان سے ہو سکتا تھا۔ اب اس موقع پر چونکہ ایمان والوں اور کافروں کے درمیان ہر وقت ایک کشمکش رہتی تھی، تو بعض سرداران قریش نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صلح کی پیشکش کی۔ چنانچہ سرداران قریش میں سے حارث بن قیس سہمی، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ حضرات نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس میں صلح کا پیغام لے کر آئے، اور اس کی شکل یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، گویا اس طرح ہمارے درمیان جو کشمکش اور جھگڑا ہے وہ ختم ہو اور صلح کی کوئی صورت پیدا ہو۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ شریفہ نازل فرمائی۔ بعض روایات میں اس کے شان نزول کے بارے میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ان کی برائی بیان کرتے ہو، آپ یہ سلسلہ ختم کر دیں، آپ جتنا مال چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یا آپ عرب کی کسی حسین ترین اور خوبصورت عورت سے اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بھی انتظام کیے دیتے ہیں، یا آپ اگر سرداری کی خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا سردار تسلیم کرتے، لیکن آپ ہمارے معبودوں کی برائی کا سلسلہ ختم کر دیجیے۔ بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ انہوں نے پیشکش میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیا کرے، بوسہ دے دیا کرے۔ انہوں نے یہی مطالبہ کیا تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ان مطالبوں اور صلح کی جو صورتیں انہوں نے پیش کی، اس کے جواب میں یہ سورہ شریفہ یعنی سورہ کافرون نازل فرمائی، جس میں ان کو صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، تم شرک میں مبتلا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے علمبردار ہیں، ایک موحد توحید پر قائم رہتے ہوئے کفر شرک کی کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتا، جیسے تم مشرک رہتے ہوئے توحید اختیار نہیں کر سکتے، توحید اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم اپنے دین پر مصر ہو، اڑے ہوئے ہو، اور میں اپنے دین پر مضبوطی سے جمع ہوا ہوں، ہر ایک اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے تم جو صلح کی شکل پیش کر رہے ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ شان نزول تھا اس سورہ شریفہ کا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا۔ سورت کا ترجمہ آپ پہلے سن لیں۔
قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ مطلب تم بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کی میں عبادت نہیں کرتا، اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور آئندہ بھی میں اس چیز کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورہ شریفہ میں ولا انتم یہ 2 مرتبہ آیا ہے، یہ آیت پوری، ولا انتم عابدون ما اعبد یہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ تو یہ مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے کہ یہ 2 مرتبہ ایک ہی جملے آئے ہیں، تو 2 مرتبہ آیا ہے تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے یا ایک ہی مطلب ہے؟ دونوں مرتبہ 2 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کو بیان فرمایا، تو دونوں جگہ ایک ہی مطلب ہے یا الگ الگ مطلب ہے؟ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے جب اس سورہ شریفہ کی تفسیر نقل کی بخاری شریف میں، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں جگہ اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ یہ 2 مرتبہ آیا تو دونوں جگہ اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ پہلی مرتبہ جب یہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یعنی فی الحال زمانے موجودہ میں ان چیزوں کی یعنی تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم بھی اس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے جو 2 جملے تھے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اس کا تعلق زمانے حال سے زمانے موجودہ سے، اور بعد میں جو 2 جملے آئے ہیں ان کا تعلق زمانے آئندہ سے ہے، یعنی نہ آئندہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ جو آیا دونوں مرتبہ اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ پہلی مرتبہ میں اس کا مطلب ہے زمانے حال سے اس کا تعلق ہے، اور بعد میں جو آیا تو اس وقت اس کا تعلق زمانے آئندہ سے استقبال سے۔ بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ دونوں جگہ یہ آیتیں ایک ہی معنی میں ہے۔ بعض مفسرین کے کہنے کے مطابق دونوں آیتیں ایک ہی معنی میں ہیں اور ایک ہی مطلب ہے۔ تو پھر اب سوال ہوگا کہ یہ تو تکرار ہو گئی، کسی چیز کو مکرر بیان کرنا یہ کلام کے اندر پسندیدہ اور اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بعض مرتبہ تکرار اور مکرر بیان کرنا یہ مستحسن ہوتا ہے، اچھی چیز ہوتی ہے۔ جسے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وہاں پہ ایک ہی مطلب ہے دونوں جگہ پہ۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی تکرار ہے اور دونوں جگہ ایک ہی مطلب ہے۔ اب پھر تکرار کیوں اللہ نے بیان کی، ایک ہی آیت کو 2 بار کیوں بیان کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ کفار کی طرف سے ایسی باتیں بار بار پیش آتی رہتی تھی، اس لیے اس کا جواب دینے اور اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جملے کو بات مکرر دہرایا کہ ایسی کوئی صلح ہمارے درمیان نہیں ہو سکتی اور اس کی توقع بھی آپ مت رکھو۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مکرر بیان کرنا ہے۔ آخری آیت جو تھی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو دین کا کیا مطلب ہے؟ آیت میں دین کا لفظ آیا تو دین سے کیا مراد ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے بدلے سے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہم پڑھ چکے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بدلے کے دین کا مالک، یعنی تم جو اعمال کرتے ہو تمہیں اس کا بدلہ بھگتنا ہے، ولی دین، اور میں جو اعمال کرتا ہوں مجھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو حضرت تھانوی نے دین سے مراد لیا بدلہ۔ بعض مفسرین نے دین کا ترجمہ دین ہی سے کیا ہے، لیکن یہاں پر دین سے مراد دین کے اعمال ہے، یعنی تمہارے ساتھ تمہارے اعمال، تمہیں ان اعمال کا بدلہ بھگتنا ہے، اور میرے ساتھ میرے اعمال، مجھے اپنے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی آپ سمجھیے، یہ مطلب
آپ اس کا یہ نہ لینا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کفر والے دین پر باقی رہنے کی اجازت دے دی. لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب یہ نہ لینا کہ اللہ نے ان کو اپنے کفر پر باقی رہنے کی اجازت دی، نہیں، بلکہ اللہ ان کو یہ بتلانا چاہتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام یہ بتلا رہے ہیں کہ میں موحد رہتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے تمہارے شرک والی باتوں کو قبول نہیں کر سکتا، اور تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے، باقی رہتے ہوئے توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اب ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا. برحق اس صورت نے نازل ہو کر ان کی پیشکش کو ختم کر دیا اور ٹھکرا دیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صلح نہیں ہو سکتی. ایک مومن ایمان اور توحید پر قائم رہتے ہوئے کبھی بھی کفر شرک کو اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے تم مجھ سے ایسی امید مت رکھو. یہ تو اس کا مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. احادیث کے اندر اس سورہ شریفہ کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں. چند فضائل آپ اس کو بھی ذہن نشین کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں. فجر کی سنتوں میں پڑھنے کے لیے 2 صورتیں بہتر ہیں، سورہ اخلاص اور سورہ کافرون. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی سنتوں میں یہ صورتیں اکثر پڑھا کرتے تھے. دوسری صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، نبی پاک علیہ السلام نے طواف کے بعد کی 2 رکعتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. صلاۃ الطواف جو 2 رکعت ہے طواف کے بعد کے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 2 صورتوں کی تلاوت فرمائی، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت سارے صحابہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ 2 صورتیں پڑھتے ہوئے سنا، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فجر اور مغرب کی سنتوں میں ان صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں. یہاں پہ درمیان میں ایک بات فجر کی سنتوں کا تذکرہ آیا تو بتا دو کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید اہمیت ہے، کبھی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب فجر کی جماعت شروع ہو جائے تو فجر کی سنتیں مسجد کے باہر والے حصے میں صحن کے اندر پڑھی جائے، اندر والے حصے میں نہ پڑھی جائے، تاکہ مغالطہ اور اشتباہ نہ ہو کہ یہ اپنی الگ نماز پڑھ رہا ہے. فقہاء نے لکھا ہے کوئی ستون کے آڑ کے اندر یا کسی جگہ پہ دور، تاکہ اشتباہ مغالطہ نہ ہو، کسی کو دور جگہ پڑھنی چاہیے فجر کی سنتیں. لیکن آج بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، جماعت کھڑی ہو جاتے اور اندر آ کے فجر کی سنتیں بھی پڑھتے رہتے. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت فروہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتا دیجئے جو سوتے وقت میں پڑھا کروں. تو نبی پاک علیہ السلام نے سورہ کافرون پڑھنے کی ان کو تاکید فرمائے اور آپ نے فرمایا فَإِنَّا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ، یہ شرک سے براءت ہے. اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو تمہارے دوسرے ساتھیوں سے زیادہ تم خوشحال اور بامراد رہو، یعنی تمہاری مرادیں ہر وقت پوری ہو، تم مال زیادہ ہو، تمہاری تجارت میں نفع زیادہ سے زیادہ ہو، یعنی تم کامیاب ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں ایسا ہی چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب سفر شروع کرو تو آخر قرآن کی یہ 5 صورتیں، سورہ کافرون، سورہ نشر یعنی اذا جاء نصر اللہ، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، اور ہر سورت کو بسم اللہ سے شروع کرو اور اسی پر یعنی بسم اللہ پر ختم کرو، یعنی قل اعوذ برب الناس پڑھ کے پھر ایک بار بسم اللہ کرو. تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا پہلے یہ حال تھا کہ سفر میں اپنے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت کم توشے والا اور خستہ حال رہتا تھا، یعنی میری حالت اچھی نہیں رہتی تھی. لیکن جب سے نبی پاک علیہ السلام نے مجھے یہ عمل بتایا اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو میں سب سے بہتر حال میں رہنے لگا. اس لیے جو حضرات ہر وقت سفر کرتے رہتے
کسی بھی نیت سے، تجارت کی نیت سے یا کسی اور مقصد سے، تو ان کو سفر میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے تاکہ اس کے ہم مستحق ہو سکیں۔ ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا یہ تہائی قرآن ہے، تو اسی طرح سورہ کافرون کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو حالت نماز میں بچھو نے کاٹ لیا۔ حالت نماز میں بچھو نے کاٹ لیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الاقرب، کہ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے کہ وہ نمازی اور غیر نمازی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پانی اور نمک منگوایا اور پھر پانی اور نمک کو کاٹنے کی جگہ لگاتے تھے اور سورہ کافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور اس پر دم کرتے تھے، جس سے اللہ کے نبی کی افاقہ ہو گیا۔ یہ اس سورہ شریفہ کی چند فضائل میں نے آپ کے سامنے نقل کیے۔ اس سورہ شریفہ کے شروع کے نبی نے بیان کیا صلح کے متعلق جب کفار مکہ پیشکش کر رہے تھے تو اللہ نے تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ شریفہ نازل فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کی طرف سے یعنی کفار مکہ کی طرف سے، سرداران قریش کی طرف سے صلح کی جو شکل پیش کی گئی تھی اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ شریفہ نازل فرما کر ریجیکٹ کر دیا یعنی رد کر دیا۔ چنانچہ جب یہ سورت نازل ہوئی، روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام باقاعدہ حرم میں تشریف لائے، کعبۃ اللہ کے پاس سرداران قریش موجود تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبے کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ سورت تلاوت فرمائی تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ ہماری پیشکش ٹھکرا دی گئی اور یہ صلح نہیں ہو سکتی۔ گویا ان کی طرف سے جو صلح کی پیشکش کی گئی تھی اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ بھی قیامت تک ایسی کوئی صلح ممکن نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھیے، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کفار کے ساتھ صلح نہ ہو سکنے کا بیان ہے، قل یا ایھا الکافرون کے اور اس کا پورا پس منظر آپ نے سن لیا۔ حالانکہ قرآن کریم کی ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے آیت بیان فرمائی ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، کہ اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی مائل ہو جائیے۔ گویا اس میں تو صلح کی اجازت دی گئی ہے اور اس سورہ شریفہ کے اندر تو صلح کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ ایسی کوئی صلح نہیں ہو سکتی اور قیامت تک آپ یہ سوچنا بھی نہیں کہ ہمارے اور آپ کی صلح ہوئے گی۔ اور اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہو تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے۔ تو اس کا جواب یہ آسان الفاظ میں کہ دونوں آیتوں کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہے، دونوں آیتوں کا تعلق الگ الگ چیزوں سے ہے۔ ان لوگوں نے اس موقع پر جس صلح کا مطالبہ کیا تھا اس میں ایک موحد کو اپنے توحید کے عقیدے سے ہٹنا پڑتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صلح کو ٹھکرا دیا۔ اور شریعت نے جس چیز کی اجازت نہ دی ہو اور حرام قرار دیا ہو تو ایسی چیز کو آپ کسی صلح میں تجویز کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا الصلح جائز بین المسلمین، کہ مسلمانوں کے درمیان ہر صلح جائز ہے الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، مگر وہ صلح جو شریعت کی حلال کردہ کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہو یا شریعت کے حرام کردہ کسی چیز کو حلال قرار دیتی ہو وہ جائز نہیں ہے۔ جیسے غیر لوگ صلح کرے کہ گنپتی کے جلوس کا تم استقبال کرو، ہم تمہارے محرم کے جلوس کا استقبال کریں گے، میلاد کے جلوس کا استقبال کریں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ویسے یہ جلوس بھی جو ہمارے یہاں ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ان کے معبودوں کی تعظیم کرنا ہوا، کیونکہ وہ اپنے معبود کو لے کے جا رہے اپنے عقیدے کے مطابق، ان کی تعظیم کرنا ہوا، تو شریعت کسی حال میں اس کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے یہ صلح شریعت کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ دیگر امور میں جن کو شریعت نے مباح اور جائز رکھا ہے اگر ان کو آپس کی صلح سے ایک دوسرے منسوخ کر لے تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے سیرت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے
تو آپ علیہ السلام نے وہاں موجود قبائل یہود سے آپس میں صلح کی تھی، اور کیا کہتے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے خلاف چڑھائے گا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، ہم سب مل کر اس ملک کو ترقی کی کوشش کریں گے۔ تو ایسی کوئی بات ہو تو اس کے اندر تو صلح ہو سکتی ہے، لیکن ایسی چیزوں کے اندر صلح جس سے ہمیں اپنے عقیدے سے ہٹنا پڑے یا شریعت کی کسی چیز کا انکار کرنا پڑے تو اس کے اندر پھر صلح نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جس صلح کی اجازت نہیں دی گئی اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رد کر دیا وہ ہے جس کی شریعت کے کسی منع کیے ہوئے کام کا ارتکاب لازم آتا ہو، یعنی شریعت کے کسی حکم سے وہ ٹکراتی ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ باقی ملی مسائل میں، ملکی مسائل میں اگر ہم کفار کے ساتھ صلح کریں تو یہ تو جائز ہے اور یہ مباح ہے، مستحسن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان گزارشات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك النبي الأمي وآله وسلم تسليما، زده تشريفا وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة مع الأبرار بالقرآن، يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا، اللهم لا تسلط علينا من لم يرحمنا بذنوبنا، اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اليهوديين، اللهم حرر المسجد الأقصى من الغاصبين اليهوديين، واخذل الكفار واليهود والمجوس والمشركين، وأهلك الكفار والمجوس واليهود والنصارى والمشركين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إنا نعوذ بك من إبليس وجنوده، جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.